کا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہتے یہ بتایا گیا تھا۔ ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے اور ہندو پنڈت جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف معاذ اللہ اور پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے، جلسے ہوتے تھے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا تو ایک پنڈت تقریر کر رہا تھا، اب سارے ہندو تھے، مسلمان تھا ہی کوئی نہیں، سب ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے۔ تو معاذ اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی نازیبہ بات کہہ دی، اور کوئی نہیں تھا، وہ ایک ملانگ تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے، جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں، ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا، وہ اس نے پکڑا ہوا تھا، وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا۔ امیر ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر دی۔ اس نے ڈنڈا پکڑا، ملانگس آدمی تھا، پیچھے سے نکلا، کسی نے روکا بھی نہیں، اسٹیج پہ چڑھا سیدھا اور 2-4 ڈنڈے زور زور سے پنڈت کے سر پہ دے مارے، پنڈت مر گیا، پرچہ ہو گیا، مقدمہ ہو گیا، جیل ہو گئی۔ امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا، میں جیل میں دیکھے بندہ ان پڑھ تھا، بات بڑی پڑی کر گیا۔ امیر ملت فرماتے ہیں بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا، بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ تو مسجد آئے، تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، ہندو مار دیا ہے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نا پنجابی میں بولا، کہنے لگا پیر جی مینوں تے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں ہوندے، مینوں کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی، مینوں نہیں پتا میرا درجہ کی ہے۔ پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھدا میری غلطی ہے، روزہ نہیں رکھدا ہے میری غلطی ہے، میں عبادت نہیں کردا میری غلطی ہے۔ اور پیر صاحب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی میری اچھی تے سچی سرکار دی بے ادبی کر کے لنگ جائے۔ لفظ بڑے کمال کہہ گیا، کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہوں پر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں، گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار نہیں کہ میرے سامنے کو رسول اللہ کے بارے میں آ کے پوچھ لیتے ہیں لوگ مسئلہ۔ کہتے ہیں ایک مولوی ملا تھا، کہہ رہا تھا حضور کو علم غیب نہیں، میں نے کہا تینوں ملیا سی، مینوں ملتا دسنا سی میں انہوں، تجھے ملا تھا نا اور تو نے سن لی بات، کیسے سن لی، کیسے تیرے دل میں خیال آیا؟ وہ تیرے سامنے تیرے مصطفیٰ کے علم کی توہین کر گیا، وہ تیرے سامنے رسول اللہ کے اختیار کی توہین کر گیا، وہ تیرے سامنے بیٹھ کر نبی پاک کے صحابی کی بے ادبی کر گیا، حضور کی اہل بیت کی بے ادبی کر گیا، اور تو سنتا رہا۔ یہ ہو کیسے گیا؟ سنو، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے باپ کو کوئی گالی نکالے میں سن لوں گا، میرے بڑوں کو کوئی برا بلا کہے میں سن لوں گا، لیکن اگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے گا تو زبان پکڑ کے کھینچ لوں گا، زبان کھینچوں گا۔ غیرت ایمانی پیدا کرے مغز قرآن، روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالم۔ اگر حضور کا پیار نہیں تو ایمان مکمل، ہر چیز سے بڑھ کر ذات رسالت سے پیار، ہر چیز۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں۔ قاتل کھڑا ہوا، ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، حضور یہ خنجر ہے، قتل کر کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے، سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟
پیار نہیں تھا؟ کہا محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا؟ بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ وہ صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا، پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کرے، میں ہر شے سہ لیتا ہوں، پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا۔ میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی۔ کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے۔ حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا، تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، یہ اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے۔ اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت امام پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے۔ خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا، پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی اس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی۔ مجھے وہ بی بی نہیں چاہیے جو بی بی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بخاری ہے، یہ بھی بخاری، حضرت سہل بن سعد کہتے ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے آ کے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کی حضور میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو تو اتنے پیوند لگے ہیں کہ گنے نہیں جاتے، تو حضور اگر اجازت دے تو ایک کرتا نہ بنوا لوں آپ کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا بنوا لے۔ وہ بی بی کرتا بنوا کے لائی، اس نے بڑی محبت سے بنایا۔ اس زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں، اب اس نے پیار سے بنایا، محبت سے بنایا، یہ بھی باتیں صحیح ہے، پر اصل جملہ جس سے مزہ آئے گا وہ یہ ہے، وہ اندیے میں بڑی ریج نہ بنایا، میں بڑی، اب اس میں جو درد ہے وہ میں اردو کا جملہ ڈھونڈ کے لاؤں تو ملتا نہیں مجھے، کہتی ہے میں ریج نہ بنایا، تو محبوب پاک کی بارگاہ میں لا کے تھال میں پیش کیا،
حضور کی بارگاہ میں تھال میں کچھ بندے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں، سامنے والے کو پرہیزگاری کا مشورہ دیتے ہیں، کہتے کسی کو کوئی شے نہ لیا کرو۔ تو میں نے کہا اگر حضور لے لیں تو طلب کرنا منع ہے، لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ تو بھائی یہ ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناؤ جتنا میرے رسول نے ہمیں بنایا ہے۔ 2 قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں، یہ مشورہ درست نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تو کسی سے طلب نہ کر، لیکن اگر کوئی تیری طرف تحفہ بڑھائے تو اسے قبول کر، محبت میں اضافہ ہوگا۔ جب حضور قبول کرتے ہیں جو کائنات کو بانٹتے ہیں، تو پھر تو دوسرے پہ کیسے پابندی لگا سکتا؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اس نے پیش کیا کہ حضور قبول کر لیں، حضور نے قبول کیا۔ اب حضور اس کا چہرہ دیکھنے لگے، مسکرا کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹھہر میں پہن کے آیا۔ حضور اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہن کے آئے۔ اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے، کہنے لگی دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائی ہوں، مصطفیٰ نے قبول فرمایا۔ بڑی راضی ہوئی، چلی گئی۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں قریب ایک صحابی کھڑے تھے، اور شارحین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، صحابہ میں سب سے امیر آدمی۔ اللہ اکبر، ذرا لطف دیکھیے گا۔ کہتے وہ قریب کھڑے تھے، جب حضور نے پہنا نا تو تعریفیں کرنے لگے، کہنے لگے سونیا کمال ہی ہو گئی ہے، محبوب کیا بات۔ حضور اس کے بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے، پر جو اللہ نے رنگ روپ آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے۔ یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا۔ جب کوئی زیادہ تعریف کری نا تو تعریف کرنے والوں کی بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہے نا۔ جب زیادہ ہی تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا دے دوں، وہ پسند آ گیا تجھے۔ کچھ بندے سیانے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے جو مرضی پہ آکے دھیان ہی نہیں کرنا، اور جنہ مرضی تعریف کرو وہ کہنے تو لگا رہو مجھے پتا تو کی پیار ہے، تو کہا پسند آ گیا یا رسول اللہ بڑا۔ تو فرمایا چاہیے کہ حضور مہربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ سرکار اندر گئے، وہ پرانا کرتا دوبارہ پہنا، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو اتارا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور نبی پاک نے لا کے دیا، فرمایا چل یار وہ بھی راضی ہو گئی ہے تو بھی راضی ہو جا، دونوں میں راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو کے گئی تو بھی راضی ہو کے جا۔ اس کو دیا، حضور چلے گئے۔ صحابہ بعد میں اس صحابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بندہ ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں تھی، اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا۔ حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، طلب ہی نہیں کرتے، یہ والا خیال ہی۔ اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھے برداشت ہی نہیں ہوا، کس طرح کا آدمی ہے تو؟ جب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرے بولے دوستو تمہیں غلطی لگ گئی، تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے پہ پہننے کے لیے لیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے شادی کی دعوت میں پہنوں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو عید والے دن پہنوں گا؟ اور گویا اپنی داڑھی کو پکڑ لیا، کہنے لگے دیکھو بال سفید ہو رہے ہیں، پھل پک رہا ہے، گناہگار بڑا ہوں، اگرچہ بدر میں بھی گیا ہوں، احد میں بھی تلوار اٹھائی ہے، مال بھی دیا ہے، ہر جگہ گیا ہوں، پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں۔ یہ کرتا حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، اب اسے سنبھال کے رکھوں گا، اور مرتے وقت وصیت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نا تو اس کرتے میں مجھے کفن پہنا دے۔ مجھے امید ہے جب حضور کا کرتا پہن کے قبر میں جاؤں گا تو رب کے فرشتے مجھ پر عذاب نہیں دیں گے، بلکہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرت یوسف کا کرتا تو شفا دیتا ہے نا، اور میرے محبوب کا کرتا دوزخ سے بچا کے جنت عطا کرتا ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ بول کے بتائیں، کیا کریں اس حدیث کا؟ اس میں برکت ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ کہہ دے کہ بیر روما پہ کیوں جاتے ہو، وہاں تو کوئی برکت نہیں، گارے 100 روپے کیا لینے گئے؟ بھئی تھوڑی دیر کے لیے جو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے لگے اس میں تو برکت ہے، اور جس غار میں 3 دن حضور بیٹھے رہے برکت ہے کہ نہیں؟ مولوی ساری انرجی ہوتے لاشڑا لگا، امت کو لڑاتا ہے، اختلاف کراتا ہے۔ جہاں جا کے پیار ملنا چاہیے تھا، جہاں جا کے پیار، ایک شخص کو میرے سامنے کہہ رہا ہے تو شرک کر رہا ہے، میں کہ بیچارہ 3-4 لاکھ روپیہ لا کے تے شرک کرنا ہے، یہ مشرک تھا جو یہاں آ گیا۔ اپنے آپ سے بات کرے،
اپنے اوپر تھوڑی توجہ دیں. دوسروں کو تبلیغ کرتے، دوسروں کو واعظ کرتے، دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسروں کو سمجھاتے تو بڑا وقت گزر گیا. اب تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا واعظ کہیں، تو فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے نفس کو نہیں واعظ کہہ سکا، اپنے آپ سے میں ابھی گفتگو نہیں کر سکا، تقریر نہیں کر سکا، تو لوگوں کو کیا واعظ کروں. ہم تھوڑا سا نا اپنے اوپر توجہ دیں. حضور کی محبت کا جو ذوق صحابہ کے ہاں ہے، آج بڑے سارے لوگ نہیں ہیں جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں، بچ بچ کے. میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے وقت لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی. وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کے ہاسپٹل جانے کے کام نہیں آئی، سیاسی لیڈر کا جلسہ ہو تو وہ بھی گاڑی اندر سے نکل آتی ہے، اور اس پر 10 بندے چڑھ جائیں تو ٹوٹنے کا بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. لیکن وہ لوگ جو اتنا تگڑا کر کے اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہے تھے، انہیں چاہیے تو نا کہ اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے ان کی زبانوں پہ حضور کے تذکرے جاری ہوتے، اور ان کی زبانیں پوری طرح تر ہوتی درود و سلام سے. لیکن آپ دیکھ لیں ہم اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے معاملات میں کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور کتنے زیادہ آگے ہیں، لیکن ذات رسالت مآب کے معاملے میں ہمیں وہ جوش، وہ محبت جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہمیں اسے کیفیات میں لانا چاہیے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے میں بھی بڑے سنجیدہ ہو کے رہنا پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب میں جلوس میں جاؤں. اور میں حیران ہوتا ہوں، جو قوم روز کوئی نہ کوئی جلوس نکالتی ہے، وہ نبی پاک کا جلوس آتا ہے تو وہ شرعی دلائل پوچھنے شروع کر دیتی ہے کہ بھئی اس پر کوئی دلیل ہے. تو میں نے کہا یہ جو روز نکلتے ہیں ان پر دلیلیں ہیں؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، کبھی کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، اور یہاں لوگ دلائل کی دنیا میں اتر آتے. وارفتگی، شوق، حضور کی جو مرکزی حیثیت ہے دین میں، نبی پاک کے ساتھ قلبی رشتہ، مضبوط وارفتگی. عروہ بن مسعود سختی کفر کی طرف سے نہ سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ میں. تو جب کوئی بندہ کسی کا سفیر بن کے آتا ہے تو وہ اس کی پوری ترجمانی بھی کرتا ہے. پورے نمائندے بن کے آئے تھے. یہاں کچھ وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ گزارا اور واپس گئے. تو جا کے کہنے لگے لوگوں میں سفیر آدمی ہوں، میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے. سفیر جو ہوتے ہیں نا مختلف ممالک میں تعینات، وہ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے ہیں، مختلف حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں. کہنے لگے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں. کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، اور عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے. معاذ کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں عجیب رنگ دیکھ کے آیا ہوں رسول پاک کے غلاموں کا حضور کے ساتھ. یعنی حضور سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، لباس سادہ پہنتے ہیں، کوئی بڑا تخت نہیں لگاتے، کوئی بڑا نبی پاک محل نہیں بناتے. حضور زمین پر تشریف فرما ہے، وہیں وضو کرتے ہیں، اور کسی کو حضور رغبت بھی نہیں دیتے یہ کام کرنے کی. لیکن باوجود اس کے جو وہاں کیفیت عروہ بن مسعود نے دیکھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. کہنے لگے میں عجیب نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور بلغم شریف اپنے ناک سے نکالتے ہیں. بلغم ماں بڑا پیار کرتی ہے نا بچے سے، تو اس کی ناک سے یا گلے سے کبھی بلغم نکل آئے تو اماں نا ایسے ادھر منہ کر کے پھینکتی ہے، ایسے کر کے پھینکتی ہے، کبھی نکالنے بھی پڑ جائے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ دیکھیں، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ نہیں، یہ عروہ جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار لوگ، حضرت عمر جیسے لاکھوں مربع میل کی حکومتیں چلانے والے لوگ، حضرت عثمان غنی کی طرح کے لوگ جو جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں 4 چاند لگا دیتے. حضرت مولا علی شیر خدا جیسے علم و حکمت اور دانائی والے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے ناک مبارک سے بلغم نکلتی ہے تو اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں یار. اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ اپنے جسموں پہ ملتے ہیں. اور کہنے لگے جب وہ وضو کرتے ہیں نا حضور، تو وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے آپس میں. وہ لڑیں گے کہ یہ قطرہ مجھے چاہیے، یہ حضور کے مقدس جسم سے لگا ہوا ہے.
اور میرے امام کو تو پھر بات کیا نہیں آتی ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے قدموں سے لگ کے دھومن بن جائے نا وہ تو آب حیات ہوتا ہے. وہ پی لینے والے تو مرتے ہی نہیں وہ لوگ تو باطنی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. کہتے ہیں جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اور جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. عروہ کہنے لگا وہ تو لڑ پڑیں گے. اور تیسرا عروہ کہنے لگا میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے, جلدی کرتا ہے حکم ماننے, تیزی دکھاتا ہے. اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا روب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے. کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کے دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں. وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں, وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے ہیں, ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط ہے. اور امت سوال جواب کر رہی ہے, امت ترازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ اور اتنا نہیں تھا, یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے, ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے. بھئی یہ تو ہمارے بزرگ پرانا فیصلہ کر گئے. وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, حضور رب کے بعد سب سے بڑے ہیں یہی مختصر قصہ ہے. تو حضور سید عالم کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہے نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی. ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے پھر اس کے ادب آداب زیادہ نہیں رہتے. یہ ایک مزاج ہے عام آدمی. چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو. عام آدمی جو ہوتا ہے نا وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے, پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے, پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے. لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے, ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت, وہ لا کے رکھتے, ادب کرتے ہیں, کوئی بے ادبی نہیں کرتے, اللہ معاف کرے. لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے, دیکھیں حافظ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گیا مجھ سے. آپ ناراض نہ ہوں لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا جو ٹھیک ہے, وہ کر لینے دو. یہ ہوتا ہے بعض اوقات جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا, یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے, اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ جو تڑپ ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی. تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے, اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے. جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حج ہو گیا اب اپنے اپنے گھر جاؤ, زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف میں, زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو, اب جاؤ. بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں. کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے, لطف زیادہ ہوتا ہے, طمانینت زیادہ ہوتی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا, کرم ہو گیا, میں منتظر تھی, میری روح میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائے, حضور آ گئے, کرم ہو گیا, رحمت ہو گئی. اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی. اب وہ سمجھ گئے کہ میرے تو گھر آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے. ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نا میرے گھر کی 2 منزلیں کی, میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگوں نے آنے جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے. فرماتے ہیں نیچے حضور آرام فرما ہیں اور میں اوپر والی منزل پہ تھا, جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا. یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا, اس کی اصل ملے گی آپ کو. فرماتے ہیں میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا,
رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا، وہ ایوب تو اوپر ہے اور حضور نیچے، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، کہا حضور نیچے۔ فرماتے ہیں ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا، ساری رات یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دوں جہاں حضور آرام فرما ہو، میرے قدم نہ آ جائے۔ میں تڑپتا رہا، مقصود پاس آ گیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے، احترام بڑا ہے۔ یعنی اب سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں، ان سے محبت کیسے کروں، کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں۔ فرماتے ہیں کہ تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے، میرے تو بساط ہی نہیں، میں چھت پہ کیسے گزارا کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس تو لوگوں نے آنے جانا ہے، میں تو نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں، یہی ٹھیک۔ یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پر کریم اگر کرم ہو جائے نا تو مہربانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے جب نظر مبارک اٹھا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا نا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے جب نظر فرمائی اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو نہ اوپر رہ پائے گا نہ سو پائے گا، تو بچے لے کے نیچے آ جا، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں۔ صحابہ کی وہ جو خاص قلبی کیفیات ہیں رسول پاک کے ساتھ، میرے سنگیوں دیکھو میلاد شریف کا جو جھنڈا ہے وہ بھی میلاد شریف کا ہی ہے، وہ میلاد کا جھنڈا، ایسا نہ ہو کہ میلاد کا جھنڈا کسی گلی میں پڑا ہوا نظر آئے، میلاد پہ چھپنے والا اشتہار پوسٹر کسی جگہ گرا ہوا نظر آئے۔ یہ جو لنگر شریف ہے نا، تبرک کے چاول، یہ حضور کے میلاد سے وابستہ ہے، یہ گلیوں میں بکھرے ہوئے نظر نہ آئے، اس طرح کی کیفیات نہ ہو کہ محسوس ہو کہ جناب یہ تو احترام والے لوگ ہیں، یہ لوگ تو حضور کی محبت کی بات کرتے۔ محبوب کی نسبتوں کا احترام بھی محبت ہی کا ایک پہلو ہوتا ہے، خاص وارفتگی نبی پاک کی ذات کے ساتھ خاص۔ اور پھر ان لوگوں نے نا ان چیزوں کو بھی چھیڑا جن کی شریعت میں گنجائش تھی۔ شریعت کے دو حکم ہیں، ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر حالات بڑے سخت ہیں، بڑے گڑبڑ ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں، رخصت ہے، اجازت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ ڈٹ جائیں نا حالات کے سامنے، پھر اللہ مددگار ہے۔ ایک یہ ہے کہ گنجائش ہے، اور ایک یہ ہے کہ دل نہیں میرا مانتا، میں گنجائش کا کیا کروں، میری طبیعت نہیں مانتی۔ چلیں ایک بات اور کھول دیتے، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جی میں نے حضرت صاحب سے کہا جی مجھے اجازت ہے میں جاؤں، انہوں نے کہا جاؤ میں چھٹی لے کے آیا ہوں۔ بھائی آپ نے چھٹی مانگی تھی، حضرت نے دے دی، استاد جی نے دے دی، یہ تو حکم ہے، لیکن تمہیں بھانپنا چاہیے تھا نا ان کی مرضی کیا ہے، ان کی رضا کیا ہے۔ رضا تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سب۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، میں تفصیل سے بات کروں گا اگلے جمعے جناب فاروق اعظم کے احوال پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا، بدر میں، تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی، فرمایا صف بندی کیسے کریں، کس طرح لڑنا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے، یہ کسی کا کوئی چاچا لگتا ہے، کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے، جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کریں، میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں وہ ابو بکر کے حوالے کریں، وہ گردن کاٹ کے دے، جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کریں۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشداء علی الکفار، اشداء علی، اس کے لیے ہمارے پاس سختی ہے، کوئی نرمی، وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی۔ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن، سگے ماموں کی۔
हजरत अबू उबादा बिन जर्राह, सुनो, इस्लाम अमन का दर्ज देता है, मोहब्बत का दर्ज देता है। भाई इस्लाम ही तो अमन का दर्ज देता है, पर जड़ी बूटी काटना बदअमनी नहीं होता, जालिम का हाथ पकड़ना बदअमनी, और अमन वाले और होते हैं बुज़दिल, इन दोनों में फर्क होता है। अमन वाला बनने का कहा गया है, बुज़दिल बनने का कहा। मेरे नबी पाक ने जो बदर में तलवार उठाई थी, ज़िरा पहनी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोहे की जैकेट पहनी थी, तो वो भी मेरे रसूल पाक ने अमन के लिए ही पहनी थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के दिन जो हथियार उठाए थे, तो वो भी अमन के लिए उठाए थे, वो भी अमन के लिए हुजूर ने हथियार उठाया था। हथियार उठाना बदअमनी की अलामत नहीं होता मेरे भाई, याद रखें। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान बदर के अंदर जब जंग का तबल बजा, हालात बिगड़े, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं तारीख ने एक अजीब मोड़ पे मुझे लाके खड़ा किया। आप फरमाते हैं मेरे लिए अल्लाह ने जो आजमाइश रखी वो सबसे बड़ी रखी। फरमाने लगे जब मैं मैदान में निकला तो काफिरों ने मेरे सामने जिसको लाके खड़ा किया वो मेरा सगा बाप था। और फरमाते हैं अब मुश्किल बन गई, इश्क त्याग दो एक बराबर, ते इश्क दा सेक बधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, ते इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दारू मीह ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह उथे कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क होरां दा डेरा। फरमाने लगे अब मेरे लिए सामने बाप, इधर बेटा। आप फरमाते हैं दो रास्ते थे, बाप बचाऊं या रसूलुल्लाह का दीन बचाऊं। एक मिनट था फैसला करने के लिए कि अब्बा बचेगा या दीन बचेगा, कुफर बचेगा या इस्लाम बचेगा। फरमाते हैं मैंने मिनट पूरा नहीं सोचा, मैंने तलवार उठाई, बाप की गर्दन काट के गिराई और रसूलुल्लाह का दीन बचा लिया। बाप की गर्दन कट के गिरी और नबी पाक का दीन बच गया, बचा लिया रसूलुल्लाह का दीन। हजरत उमर ने मामू को मारा। हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं तारीख मुझे भी लाके खड़ा करती है बदर के मैदान में, तो कुफर का लिबादा ओढ़ के जब सामने आया तो वो मेरा सगा भाई था। सगा भाई, हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। सगा भाई कुफर का नुमाइंदा बन के सामने खड़ा हुआ। मुझे इकट्ठे खेलना भी याद था, मुझे एक बर्तन में रोटी खाना भी याद था, एक माँ से लोरियां सुनना भी याद था। फरमाते ये सारा कुछ याद था, पर इस्लाम के हक में दिया हुआ खुतबा जो मोहम्मद अरबी ने दिया था वो भी मुझे याद था। मुझे रसूलुल्लाह की बताई हुई बातें भी, फरमाते मैं सारा कुछ भूल गया, पर मुझे अपने रसूल का पढ़ाया हुआ सबक नहीं भूला, वो मुझे याद रहा। मैंने फिर सगे भाई की गर्दन काटी और मैंने वो गर्दन काट के हुजूर के पास पेश की, और मैंने दुनिया को बताया कि हमारे लिए असल वो है जो हमारे रसूल हमें हुक्म इरशाद फरमाते हैं। ये रिश्ते हमारे लिए असल, हमारे लिए अच्छे तल्लुकात हैं। कौन से अच्छे तल्लुकात, कौन से अच्छे तल्लुकात? मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा अमेरिका तो प्यार ही बड़ा करता है हमसे। मैंने कहा बिल्कुल, कसाई भी बड़ा प्यार करता है बकरे से, बड़ा प्यार होता है। आप जो कुर्बानी के बकरे लाए थे आपको प्यार नहीं था? ज़िबा करने से पहले उसको पानी भी पिलाया, चारा भी खिलाया, गुस्ल भी कराया, पर आखिर में क्या किया? बोले ना जी, ये वाला प्यार करता है अमेरिका आपसे, देता है कभी कभी पैसे, कोई शक नहीं इसमें। वो कहता है वहां जलजला आया है तो इतने लाख डॉलर देता हूँ, फलां आया, लेकिन वो वाला प्यार जो कसाई बकरे से करता है, कहता है जब मौका आएगा तो मैं छुरी भी फेरूंगा, और अपने वक्त पे आके वो, ये मेरी मिसाल याद रख लेना, अमेरिका का पाकिस्तान से और मुसलमान से वो वाला प्यार है जो बकरे का कसाई से और कसाई का बकरे से होता है। वो चारा डालता है, मोटा करके ज़िबा करता है, पतला ज़िबा करने में उसे लज्जत नहीं आती। ओ भाई याद रखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरब के लोग जब जंग करते थे तो एक हाथ में ढाल पकड़ते थे, एक हाथ में तलवार पकड़ते थे, लोहे की ढाल। जब दुश्मन हमला करता था तो ढाल आगे करते थे, वो कई दफा टकरा के ढाल से तलवार गिर जाती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मैदान में निकले, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ने आया है, सगा बेटा, और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया औलाद बुज़दिल कर देती है आदमी को, पर जब ईमान पुख्ता हो तो फिर सहाबा ने इस बुज़दिली की भी परवाह नहीं की।
सगा बेटा काफर की जानिब से आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार से हमला किया, बेटे ने ढाल आगे की। जब साहबजादे ने ढाल आगे की ना तो हजरत अबू बकर की तलवार लोहे की ढाल से टकराई, तलवार गिर गई। अब हजरत अबू बकर ने हत्ते हो गए, साहबजादे ने उठाई तलवार। कहता जब मैं मारने लगा तो ख्याल आया घर तो मेरा उजड़ेगा ना, बाप तो मेरा ही है ना। साहबजादे कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के चला गया। बाद में मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। एक दिन घर में बैठे थे तो बात शुरू हो गई। साहबजादे कहने लगे अब्बा जी वो याद है ना जब मेरी ढाल से आपकी तलवार टकराई थी और तलवार गिर गई थी तो मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया, मेरा ही घर उजड़ना था बाप समझ के। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु साहिब इब्ने शाम ने लिखा है कि अपनी सुरीन पर 2 दफा हाथ मारा, 2 दफा। कहने लगे बेटे तू उस वक्त काफर था, तूने मुझे छोड़ दिया। मैं जब वापस पलटा था ना उसी दिन उसी लम्हे तो मेरे दिल में ख्याल था कि बेटे ने तो छोड़ दिया है, लेकिन अगर बेटा यूं मेरी तलवार के नीचे आता मैं बेटा समझ के माफ ना करता, कुफर का नुमाइंदा समझ के कत्ल कर देता। इसलिए कि मेरी नजर में अगर कोई अहमियत है तो रसूलुल्लाह के फरमान की अहमियत है। बाप बेटे औलाद की कोई अहमियत है? अशिद्दाउ अलल कुफार, काफर से नफरत ही नहीं होती। यहाँ तो मौज लग गई है एक आम नौजवान से लेके आम आदमी से वजीर आजम तक की सोच ही है कि रहायश अमेरिका में होनी चाहिए, लंदन में होना चाहिए, बस यही सोच है। अब तो अल्लाह तबारक व तआला माफ करे जिसके पास पासपोर्ट है लंदन का, यूरोप का, वो समझता पता नहीं मैं कौन सी बला हूं। छोड़ो, किस चक्कर में पड़ गए हो, किस तरफ निकल गए हो। सदर साहब अमेरिका के सदर के साथ फोटो खिंचाते हैं तो वो 2 फुट ऊंचा हो जाते हैं। तो बस करो यार, ये कमजोर लोगों की अलामत है, कमजोर लोगों की। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, मुझे पलट पलट के याद आते हैं सैयदना फारूक आजम। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से ईसाई बादशाह ने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। आप फरमाने लगे टाइम नहीं, जो तुझे मिलना है वो मदीने के गरीबों को ना मिलूंगा, वो रसूलुल्लाह के नौकरों को नहीं मिलूंगा, तुझे मिल के क्या करना है। मैं उन्हें मिलूंगा जिनके लबों पे रसूलुल्लाह का दरूद जारी है, जो मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं। मुझे तुझसे मिलने की कोई जरूरत है। हमारे यहाँ वो नफरत नहीं कुफर के लिए जो मुसलमान के दिल में होनी चाहिए, वो मिजाज ही नहीं हमारा, वो शऊर ही नहीं। हम जब भी इत्तेहाद करते हैं काफिर से इत्तेहाद करके अपने ही भाई को मारने लगते हैं। वो जी लड़ाई हो रही थी, भाई का भाई से इख्तलाफ नहीं होता घर के अंदर, फिर वो दुश्मनों को बुला के लाता है कि मेरे भाई को मारो। ऐसा हुआ है कभी? अगर आपस में इस्लामी मुमालिक का इख्तलाफ है भी तो काफिर को लाओगे मारने के लिए, काफिर को लाओगे। और यहाँ एक आदमी कैद हुआ था अमेरिका का, पूरी दुनिया को मुसीबत पड़ गई थी। समझ आ रही है? नाम लेने की जरूरत तो नहीं, बाकी समझ आ रही है आप हज़रात। एक आदमी कैद हुआ था और इंसानी हकूक़ की तंजीमें और हमारे अपने अंदर से बड़े बड़े, मैं रोशन ख्याल नहीं, मैं रोगन ख्याल कहता हूँ इन लोगों को, बड़े बड़े रोगन ख्याल उठ के खड़े हो गए जी इंसानी हकूक़ की बात करो जी, ऐसे हो गया जी वैसे हो गया, ले गए बंदा छुड़ा के। यहाँ रोज़ खून की नदियाँ बहती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जिससे मुसलमान भीख मांगते फिरते हैं कि मुसलमानों पे मज़ालम बंद कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया कि दुनिया की मज़लूम तरीन अक़लियत का नाम बर्मा के मुसलमान है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट दे दी, फिर मर नहीं गए सारे इस्लामी हुक्मरान शर्म और गैरत के साथ किसी घड़े में दफन नहीं हो गए? तुम्हें ललकार के उन्होंने कहा कि ये सबसे मजलूम है, इनका कुछ करो। चंद दिन पहले यहाँ ननकाना साहब में ईसाइयों ने जुलूस निकाल के कहा मुसलमानों शर्म करो, उनकी मदद करो। पोप बोल पड़ा, पोप ईसाइयों का कि मुसलमानों कहाँ हो, किधर हो तुम, इनकी मदद करो, निकलो जुल्म हो रहा है। पूरी दुनिया चीखी। आपके मुल्क में आके अमेरिका ड्रोन हमले कर जाए तो आपकी वजारत दाखिला को बाद में होश आता हो, हमें तो पता नहीं चला, हम तो सोए हुए थे, वो हमला कर गया। और आलमी कवानीन की मुखालफत करके बर्मा की हुकूमत कहती है किसी साफी को भी हम अंदर नहीं जाने देंगे, हमारा जाती मामला है।
ऐसे बेशरम लोगों को अपना नुमाइंदा बनाते हो, जिन्हें होश तक नहीं इस बात की हमने कलमा पढ़ा हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे रसूल पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग तैयार फरमाए, नींद तो नहीं आ रही आप हज़रात, नबी पाक ने जो लोग तैयार फरमाए, हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर ने फरमाया चलो तबूक पे मेरे साथ, सारे चलो, सब तैयार हो गए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मुझे घोड़ा बड़ा दौड़ाना आता था, नेज़ा बड़ा चलाना आता था, तलवार का मैं बड़ा धनी था, मैं मालदार भी था, मेरे पास बड़ी वसाइल थे। हुजूर चले गए तो मैंने, ये बुखारी है, फरमाते हैं मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, कल मैं घोड़ा दौड़ाऊंगा, मैंने पीछे पहुंच जाना, परसों चला जाऊंगा, तरसों बस सुस्ती हो गई, ना जा सका। फरमाते वक्त बीत गया, हुजूर चले गए, आज जाता हूँ कल चाहता हूँ, इसी में हालात सारे गुजर गए, हत्ता कि अल्लाह के रसूल वापस आ गए। फरमाते कुछ बूढ़े थे जो ना जा सके और कुछ मुनाफिक थे जो हुजूर के साथ जिहाद पे न जा सके। आप फरमाते मैं जवान भी था, तीर अंदाज भी था, और दुनिया अरब सारा जानता था कि मालदार भी है, अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमतें थी, मैं न गया और हो गलती गई, सुस्ती गई। फरमाते हुजूर मदीने में आए, जब मस्जिद नबी में बैठे तो मुनाफिक आके बहाने करने लगे, कोई कहने लगा बच्ची बड़ी बीमार थी, कोई कहने लगा हुजूर कल ही सही हुआ हूँ। फरमाते मुझे भी पता था और पता मुस्तफ़ा को भी था झूठ बोल रहे हैं, हुजूर को पता था, पर वो बहाने करते, हुजूर कबूल करते, मैं चलो जाओ। कहा फरमाते एक मिनट के लिए मुझे भी वसवसा आया कि कोई बहाना ना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा बहाना किसके सामने करूं, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत की आंख अता फरमाई हुई है, उस महबूब के सामने बहाना। उस ख्याल आया मुसलमान नेक को बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं, किधर बहाना करूं, हुजूर को तो सारा पता है। फरमाते में गया, हुजूर ने पूछा क्यों नहीं आए, और पूछा भी मुस्कुरा के, क्यों नहीं आया, मुस्कुरा के पूछा। फरमाते मैंने सच सच बोला, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सुस्ती हो गई, हुजूर गलती हो गई। जो बहाने लगा रहे थे उनको आजादी मिल गई, और मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। फरमाते हैं उनको छुट्टी मिल गई, मैंने कहा हुजूर गलती हो गई, तो नबी पाक ने फरमाया इससे कोई बंदा कलाम ना करे, खबरदार मेरे साथ भी गुफ्तगू ना करना। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मेरा चचाजाद भाई, खालाजाद भाई सारे रहते थे, मैं किसी को सलाम लेता तो कोई जवाब भी नहीं देता। फरमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आता, पर सहाबाए किराम को हुजूर ने मना कर दिया तो मदीने की गलियां भी नाआशना हो गई। फरमाते मुझे यूं लगता था कि मदीने के दरो दीवार भी मुझसे कलाम नहीं करते, मैं वहां दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जावे, ए जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे ही मरे रहंदे। का इस तरह लगा कि जैसे हालात बिगड़ गए सारे मेरे हक में। आप फरमाते मैं मस्जिद में आके बैठता, तो जब मुझे पता था, मैं जब आंखें उधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं नबी पाक को देखता तो हुजूर चेहरा फेर लेते। बोल पड़े ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, कहने लगे मैं वेखा तो मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा तो वेखे, एडे नसीब कितों ततड़ी दे ओ मेरे विच वेखन दे वेखे। गुलाम फरीदा ओ बुए यार दे मरिए, भाਵੇਂ वेखे या ना वेखे। आप फरमाते मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो हुजूर रुख अनवर फेर लेते। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि हुजूर का हुक्म आया कि बीवी को अलहदा कर दो। बार पहले कोई नहीं बात करता, अब का बीवी को अलहदा कर दो, तो मैंने कहा हुजूर तलाक दे दूं? फरमाया नहीं, मेके भेज दो, तलाक नहीं देनी। फरमाते हैं बाल बच्चा भी चला गया, ना घर में कोई ना बाहर कोई, तने तन्हा। आप फरमाते हैं जमाना जानता था, अरब के सूबों में बात फैल गई कि काब बिन मालिक जैसा सरदार, मालदार, घोड़सवार, तीरंदाज, नेजाबाज, इतना बड़ा सियाना संजीदा आदमी जुदा कर दिया नबी पाक ने। फरमाते हैं गुस्सान के ईसाई बादशाह ने मुझे खत लिखा। हजरत काब फरमाते हैं बड़ी आजमाइश थी, पर यह मुसीबत सबसे बड़ी थी। गुस्सान के ईसाई बादशाह ने खत लिखा,
اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں، میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا، خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ، یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ، اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے، تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے، تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے، تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں، تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی، اب میں تڑپ کے رویا، میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تندور میں ڈالا اور مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا، اے اللہ میرا ایمان اتنا مشکوک کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا، ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے، اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا، میں تڑپ کے رویا، میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا، اے اللہ مہربانی فرما اتنا امتحان نہ لے۔ روتے روتے گھر گیا، سحری تک روتا رہا، ایک آدمی دوڑا آیا کہنے لگا کعب جلدی چل، حضرت جبریل آ گئے ہیں، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے، چل آ جا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے، حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے، رکھ لیں سارا کچھ، مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے، حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے، بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے، ایک صحابی کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی۔ ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر بوذر ہے، یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں نا، صحیح درویش۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے دو ہی تو بندے ہیں جو رب کے رستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضور کون سے؟ فرمایا ابو ذر غفاری ہے اور دوسرے علی المرتضیٰ ہے، مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں، شروع سے ایک سلیم الطبع آدمی، کچھ لوگ طبعاً بڑے نفیس ہوتے ہیں، طبعاً اللہ کی طرف سے شروع سے ہی ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار وہ رہزنی کرتا تھا، لوگوں کو لوٹ لیتا تھا، شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا، فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتی، اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی۔ لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا نام انیس تھا، پتہ کر کے واپس آئے، بھائی کہنے لگے ابو ذر، ان کا نام جندب ہے، اصل میں ذر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہیں، ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن لوگ سارے مخالف ہیں۔ یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے، اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں، لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، صبح کچھ دوپہر کچھ شام کچھ، اسے نہ کاؤنٹ کریں۔ انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہے نا وہ مخالف ہیں سارے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کے پتہ کروں گا۔ کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا، میں تو کچھ اور سمجھا تھا وہ کچھ اور نکلا، مکے والوں نے بڑا مارا۔ مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی۔ اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ، بھوک بھی بڑی تھی، رہنے کو جگہ نہیں تھی، حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا۔ میرے نصیب دیکھو مجھے ایک شخص نے نا آ کے ہلایا، کہنے لگے اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، آپ کوئی پردیسی ہیں، آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں؟ تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کہتے ہیں مولا کائنات گھر لے گئے، کھانا بھی کھلایا، جگہ بھی دی، سونے کو خدمت بھی کی، لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں۔ رات رہے، اگلی رات بھی رہے،
لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا راز رکھ لو گے؟ فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے، تو بات تو کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ بے نیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری۔ میں حضور کی زیارت کے لیے، حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا۔ انسان بزدل نہیں ہوتا، ہر انسان بزدل نہیں ہوتا، اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں۔ حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا پر حالات ٹھیک نہیں۔ شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے، تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا، آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے پر یہ شروع سے سلیم الطبع تھے، مجھے کہہ لینے دینا، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں۔ مان جو لیا تو لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے پر ابو ذر نے 2-3 باتیں ہی پوچھی اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، فرمایا باہر جا کے نا ابھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گیا، یہ ماریں گے۔ عرض کی حضور انہیں مارنے دے، میں آیا بھی مار کا نہیں ہوں، انہیں مارنے دے دا۔ پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، داغ دلوی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ ماری تو کھانے آئے ہیں، مارنے دیں، کرنے دیں، زور جتنا لگانا ہے لگانے دیں۔ باہر جا کے اعلان کیا، مکے والوں نے مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے، بنو غفار سے، پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں، پھر چھوڑا۔ تب ان بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے، فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو۔ کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا، صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا؟ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھائی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے، اور حضور سے نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے۔ یہ صحابہ صفہ میں سے تھے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو۔ واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا، نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے۔ ایک بیٹا تھا زر اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے، ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا۔ اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی، انوکھا بندہ ہے۔ ایک بیٹی تھی ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا، بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا۔ حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے، اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کرنا، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے۔
मेहरबानी करो, प्यार तो करने दो ना। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर प्यार बड़ा करे पर उन जैसे अमल ना करे तो हुक्म क्या है? तो हुजूर ने फरमाया, प्यार सच्चा करे, अल्लाह क़यामत के दिन जिससे मोहब्बत करेगा ना उसके साथ ही दोनों को इकट्ठा फरमा देगा। तो हज़रत अबू ज़र ने फौरन कहा, हुजूर फिर मुझे आपसे भी बड़ा प्यार है, रब से भी बड़ा प्यार है। फरमाया, फिक्र ना करना, जन्नत में इकट्ठे ही जाएंगे। इतनी मोहब्बत रसूल पाक की ज़ात के साथ। हुजूर की नौकरी करने, एक दिन खिदमत करते करते सो गए। हुजूर मस्जिद में आए पता करने कि अबू ज़र आराम कर रहा है। ये भी मज़ा होता है, ख्याल रखना अपने दरवेशों का, क्या खाया क्या पिया, कहाँ सोए। हुजूर रात को आए, ये सोए हुए थे। फरमाते हैं, हुजूर ने मेरा अंगूठा हिलाया, मैं उठ के बैठ गया, हुजूर भी मेरे पास बैठ गए। और मैं, अबू ज़र बड़ा प्यार करते हो? सुने, आपको पता ही है। कहा, यार तू बड़ी नौकरी करता है, एक दिन वो भी आएगा जिस दिन तुझे मेरी मस्जिद और मेरे शहर से जाना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? तो अर्ज़ की, हुजूर किसी की ताकत है मुझे आपके शहर से निकाले? मैं तलवार निकाल लूँगा। तो नबी पाक ने फरमाया, तलवार ना निकालना, जहाँ तुम्हें भेजा जाए चुप करके चले जाना। हुजूर कब तक? फरमाया, जब तक अल्लाह तेरी और मेरी मुलाकात नहीं करा देता, यानी विसाल तक। ये वाहिद शख्स हैं कि हुजूर के विसाले ज़ाहिरी का वक्त आ गया तो फरमाया, कोई मेरे अबू ज़र को बुलाओ। जब ये आए तो हुजूर लेटे हुए थे, ये झुके नबी पाक की तरफ, हुजूर में हाजिर हूँ। तो हुजूर ने पकड़ के सीने के साथ लगा लिया। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दफ़ा अर्ज़ करने लगे, हुजूर मुझे सूबे का गवर्नर बना दें। तो नबी पाक ने फरमाया, अबू ज़र मैं ओहदे पसंद नहीं करता, तो तुम्हें भी मैं कहता हूँ ओहदा ना लेना, तुम्हें भी कहता हूँ ओहदा ना लेना। फरमाया, अबू ज़र मैं जो चीज़ अपने लिए पसंद करूँगा तुम्हें भी उसी का मशवरा दूंगा। तुम बंदे अच्छे हो पर ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। बड़े जाहिद आदमी मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया, जिस तरह नबियों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुए। हज़रत ईसा देखे ना, अंबिया में अल्लाह ताला ने हर किस्म की अजमत नबियों को दी। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो तख्त भी हवा में उड़ता था, जिन तक ताबेदार थे। और नबियों में हज़रत ईसा भी हैं जिनके पास घर भी कोई नहीं, शादी भी कोई नहीं की, ईंट सराहने रख के तकिया बनाते। एक उनके पास कंघी थी और एक प्याला था। देखिए जो बंदा नेक हो ना, वो भी नेक है, अल्लाह के नबी हैं। आप अपना तकवा मुसल्लत नहीं करेंगे, जो वो कर रहे हैं वो भी मुखलस होके कर रहे हैं। हुकूमतें जो चलानी है तो वो किसने चलानी है? अगर नेक बंदे नहीं आएंगे तो गलत लोग आएंगे, कौमों पे जुल्म करेंगे, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हम पता क्या करते हैं, हम चीजों को मुसल्लत करते हैं, एक दूसरे पर मुसल्लत नहीं करें चीजों को। आप जो कर सकते हैं, जो रास्ता आपको सही लगता है इख्तियार कर लें। यही तो हमारे दीन का हुस्न है कि सारे रास्ते वाज़े करके हमें दिखाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन देखा कि एक बंदा ना उंगलियों के साथ अपने बाल सीधे कर रहा है, तो आपने फरमाया यार कंघी के बगैर भी काम चल सकता है। कंघी भी खैरात कर दी। देखा एक बंदा हाथ का तकिया बना के लेटा है, तो फरमाया ईंट भी दे दो, किसी के काम आ जाएगी। एक दिन देखा कि एक बंदा ना यूं चुल्लू में पानी पी रहा है, फरमाया प्याला भी रहने दो, इसके बगैर भी काम चल ही जाता है। जनाब ईसा का ये ज़ुहद था। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जनाब ईसा का ज़ुहद देखना हो वो मेरे अबू ज़र ग़िफ़ारी को देखे, इनको देखे। ये दुनिया में जनाब ईसा के ज़ुहद के मुताबिक चलते फिरते हैं। सारी जिंदगी दौलत को, माल को पसंद नहीं किया। जहां रहते थे एक गवर्नर साहब ने 300 दिनार तोहफे में भेजे। तो एक होता है ना बंदा कहता नहीं नहीं जरूरत नहीं। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया था जो खुद ब खुद आ जाए वो कबूल कर लो अल्लाह की तरफ से। लेकिन इनका रंग फकीरी वाला था और थोड़ा अनोखा था। 300 दिनार आए तो फरमाने लगे उसे जाके कहो तुम्हें कोई और बंदा नहीं मिला धोखा देने के लिए, मेरे घर ही माल भेज दिया है। फरमाने लगे मेरे पास गधा है सवारी करने के लिए, मेरे पास बकरियां हैं दूध पीने के लिए, मेरे पास एक चादर इजाफी है सामान में से। मैं तो डरता हूं कि रब कहीं उस चादर के बारे में सवाल ना पूछ ले, और तुम हो कि मेरे पास ये लेके आए हो। हजरत उस्मान गनी के पास जाके कहा करते कितना लोगों के पास पैसा आ गया है, हर बंदे के घर में माल है, ये क्या हो रहा है, लोगों से क्या खर्च करें गरीबों पे। तो उस्मान गनी फरमाने लगे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे दौर में लोग खुशहाल हो गए। आप फरमाने लगे नहीं,
وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا، کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد، جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لینا۔ آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری، حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے۔ حضرت ابو ذر غفاری